قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چیزیں اس طرح سے بیان کی ہیں کہ آپ جس طرح بھی چاہیں، جس طرح بھی سوچیں، جس بھی کنڈیشن میں ہوں، جس بھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں، آپ کا مائنڈ اس کو اس طرح سے پرسیو کرنے لگتا ہے۔ اور یہی قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ آپ جس رخ پہ اس کو دیکھیں، اس رخ پہ یہ آپ کی گائیڈنس کرتا ہے۔ سورہ اعلیٰ قرآن کا نزول کے حساب سے 8واں سورہ ہے، اور قرآن کے سیکوینس سے دیکھا جائے تو یہ 87 سورہ بنتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہی پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ لیا اس سورہ کا کہ میری پاکیزگی بیان کرو، جس نے پیدا کیا ہے اور صحیح سالم بنایا ہے۔ یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں اس طرح سے، لیکن ہم لوگ اس کو اگر سوچیں کہ جس نے پیدا کیا ہے صحیح سالم بنایا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر حساب سے، ہر طرح سے بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، مینشن کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں بالکل صحیح اور سالم، بالکل ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، جس طرح بھی پیدا کیا ہے۔ اب جو انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ شاید میرا کوئی نہ کوئی چیز میں کمی ہے، کوئی چیز، مطلب وہ اپنے آپ کو سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہا ہے، بتا رہا ہے اس انسان کو، رسول کو تھرو اللہ تعالیٰ ہر انسان کی گائیڈنس کر رہا ہے اس قرآن میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل صحیح بنایا ہے، شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرو۔ اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی، اب اللہ تعالیٰ اس کی دوسری جگہ پہ بات کر رہے ہیں، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکشن کے ساتھ ایک اندازہ کیا، اور پھر ہر انسان کو اس کے مطابق زندگی دکھائی، ہر انسان کو اس کے مطابق راہ دکھائی، ہر جاندار کو اس کے مطابق راہ دکھائی۔ انسان جو ہے وہ اس سے منسلک کیا کیا چیزیں ہیں، اس سے جڑی ہوئی کیا کیا چیزیں ہیں اس دنیا میں، ہر چیز انسان سے جڑی ہوئی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، چرند پرند، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان سے جوڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا اندازہ کیا ہے، پھر راہ دکھائی ہے انسان کو۔ مطلب انسان اس بات کو سمجھے، انسان اس بات کا دماغ میں اپنے سوچے سمجھے، اس کو سولوشن نکالنے، سولوشن اورینٹڈ بنے کہ بھائی رستہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، کیا میرے پاس وہ آنکھیں، کیا میرے پاس وہ کان، کیا میرے پاس وہ رستے دیکھنے کی صلاحیت ہے جس کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں ساری چیزیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو لائف سائیکل بتانے لگ رہے ہیں کہ دیکھو جانور، چرند پرند سب پیدا کیے، پھر گھاس کا ایگزامپل دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جس نے گھاس پیدا کی، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا بنا دیا۔ اب یہ ایک لائف سائیکل ہے بیسیکلی۔ گھاس تازہ ہری بھری ہوتی ہے۔ جب ہم لوگ محاورتاً بھی کسی کو کہتے ہیں کہ یار میں تھکا ہوا آیا تھا، نہایا، شاور لیا، تازہ دم ہو گیا، تو ہم لوگ تازہ گھاس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مخلوق کو ایک لائف سائیکل دی ہے۔ ہر مخلوق کی، ہر تھاٹ کو، ہر چیز کو ایک لائف سائیکل دی ہے۔ کیسے انسان بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مرتا ہے۔ کس طرح سے گھاس اور پودے جو ہوتے ہیں وہ ہرے بھرے ہوتے ہیں، اس کے بعد ٹائم آتا ہے وہ آہستہ آہستہ سوکھتے ہیں، ان کا کلر چینج ہو جاتا ہے، پھر جب سڑنے کو کوئی بھی چیز آتی ہے، جب بھی کوئی چیز ڈیکے ہوتی ہے تو وہ سیاہ بلیک ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ کسی بھی چیز کو اٹھائیں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ کوئی کھانا ہو، چاہے وہ انسان یا کوئی ڈیڈ باڈی ہو، وہ بھی ختم ہونے کے بعد بلیک، ڈارک، سڑنے کے بعد اس طرح سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورا لائف سائیکل بتا دیا۔ آپ کی چاہے وہ سوچ ہو، سوچ پختہ ہوتی ہے شروع میں، جب آپ کوئی نئی سوچ لیتے ہیں، آپ بڑے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، دیٹ مینز وہ ہری بھری تازہ ہے۔ اس کے بعد وہ سوچ سٹرونگ ہوتی ہے، سٹرونگ ہونے کے بعد
آپ اس کو اگر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ اسٹرانگ ہو کے آپ کے عمل میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ صرف سوچ تک رکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے سوکھ کے کالی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کا پروسیس ہے، یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر چیز کو ایک ٹائم فریم ہے، ہر چیز ابھرنی ہے اور ہر چیز کا زوال بھی ہے. تو یہ سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کری ہے. ہم تجھے پڑھائیں گے اور پھر تو نہ بھولے گا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو وہ بہت جلدی جلدی پڑھنے لگتے تھے اس کو. تو اللہ تعالیٰ بولتے تھے کہ سکون سے ٹھہر کے، یہ ہم ہیں جو تمہیں اس کو یاد بھی کرائیں گے، تمہاری زبان سے بلوائیں گے. یہ ہم ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتا ہے کہ میں ہوں وہ ذات جو ایسے تمہیں سکھائے گا کہ تم بھولو گے نہیں. تم جلدی نہیں کرو تم اس کو رٹنے اور تم اس کو پڑھنے کے لیے کہ دماغ میں اس کو ذہن نشین کر لو. اس طرح سے نہ کرو. میں ہوں خدا، میں وہ سکھاؤں گا. اب اس کی امپلیمنٹیشن اگر ہم لوگ اپنی لائف میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا. مطلب انسان کے اوپر یہ کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ اس طرح سے امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ یقین خدا پہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مجھ پہ یقین کرو، میں تمہاری ہر چیز کو دیکھنے والا میں ہوں. یقین کی ضرورت ہے کہ خدا پہ اس طرح کا یقین رکھو کہ تم کبھی اس سے دور یا تم کبھی اس سے سوچ سے دور جا نہ سکو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بات سمجھا رہا ہے، مینشن کر رہا ہے. اس کے بعد کی آیت میں کہتے ہیں مگر جو کچھ اللہ چاہے گا وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں، جو چیز ظاہر ہے، جو پوشیدہ ہے، ہر چیز میں جانتا ہوں. میں ہی وہ ذات ہوں جو ہر چیز سے واقف ہے. چاہے وہ تمہارے کسی بھی طرح کے کام ہو، چاہے وہ تم پبلکلی بہت ہی لوگوں کے سامنے اچھے بن رہے ہو لیکن پیٹھ پیچھے تم جو ہے وہ کنجوس ہو یا کسی کا مال کھا رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز سے ظاہر ہے، اس کے سامنے ہر چیز ظاہر ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ بات کہہ کے بولتا ہے کہ ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کریں گے. اب بہت سے فیصلے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ ہمارے لیے آسانی ہے. ہم لوگ آسائشوں کو آسانی سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کے دماغ میں انسان کی فطرت ہے، انسان آسائش جب ہوتی ہے تو اس کو وہ آسانی سمجھتا ہے. آسانی بظاہر ہر وہ چیز جو آپ کو خوش کر دیتی ہے یا ہر وہ چیز جو آپ کو اچھا فیل کراتی ہے وہ آپ کی آسانی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ حق کا راستہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، حق کے راستے پہ جو چلتا ہے وہ ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے. تو ان باتوں کو سمجھیں کہ آسانی پیدا کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی خوشی ہے تو آسانی ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی چیز سے خوش نہ ہوں، آپ بہت افسردہ ہوں، لیکن وہی آپ کا زندگی کا آسانی کی طرف لے جانے والا فیز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کی ایک لمحہ فکریہ پیدا کر رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. بظاہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں اس کو کیسے پرسیو کروں گا اپنی گائیڈنس کے لیے. تو یہ میرا وہ والا پوائنٹ ہے جو میں یہاں پہ ظاہر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے. کہتے ہیں عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر، مطلب برائی سے روکو اور برائی سے بچنے کا حکم دو. اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تم دوسروں کو نصیحت کرو. اے رسول تم نصیحت کرتے رہو، تمہارا کام ہے نصیحت کرنا. ایز اے ہیومن بینگ یہ اگر رسول کے لیے نازل ہوئی ہے تو میرا کیا فائدہ ہے، میں کیا نصیحت؟ تو نہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے سامنے سب سے بہترین عمل، سب سے بہترین کام، سب سے بہترین پروفیشن کیا ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ لوگوں کو. اس لیے نصیحت کا ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ برائی سے روکو اور برائی سے روکنے کا، بچنے کا حکم دو. نصیحت کرتے رہو. جو ڈرنے والا ہوگا، آگے کہتے ہیں جو ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت لے لے گا. جس کو خدا کا خوف ہوگا، جس کو اپنے عمل کے غلط ہونے کا ڈر ہوگا اللہ سے، وہ نصیحت پا لے گا، وہ اپنے آپ کی کریکشن کر لے گا. لیکن جس کو نہیں کرنی ہوگی کریکشن، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی آیت میں فرماتے ہیں ہاں بدبخت اس سے گریز کریں گے. جو نصیحت تم کرو گے، جو بدبخت ہوگا، بدبخت اسے کہتے ہیں
کا ہر حال میں اس کا برائی ہے، مطلب وہ جانتا ہے اس کی اچھائی کس میں ہے، پھر بھی وہ برائی چوز کر رہا ہے، اس انسان کو کہتے ہیں بدبخت. مطلب he knows what is right but still he is doing wrong، اس کو بدبخت کہتے ہیں. تو جو بدبخت ہوگا وہ اس میں بہانے نکال کے منع ہی کرے گا. جیسے یہ بات اس لیے بولی گئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح چیز کی طرف گائیڈ کرتے تھے تو کفار اور جو نان بلیورز تھے وہ بہانے کرتے تھے کہ اتنا سخت نہیں بنایا آپ دین کو، یا اتنی وہ نہیں کریں. لیکن اس سے پہلے سورہ میں بھی بیان کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو حکم تھا، آپ پہ جو واجب تھا، وہ آپ پہ نصیحت کرنا تھا. اب آپ نے اپنا کام کر لیا، اب میرے اوپر ہے، اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے یا نہ دے. اب آپ لوگ زندگی میں سی تھرو کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، مرد اپنے مرد کو اپنی حجاب کا نہیں پتہ، عورتوں کو اپنے حجاب کا نہیں پتہ کہ کیا حجاب ہے، کس طرح سے بات کرنے کا قرآن میں رائٹ ہے، رسول نے بتایا کس طرح سے کتنا رکھنا ہے. یہ سب حرام حلال کی تمیز ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی؟ اگین وہی بات آئے گی یہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں ہم خوش ہیں، ہماری زندگی میں ساری آسائشیں ہیں تو ہمارے لیے زندگی اچھی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی مشکل تھی لیکن ان کی زندگی آسان تھی ان کے حساب سے، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہے اس کی زندگی آسان ہے. پھر اس کے لیے زندگی میں کتنی بھی مشکلیں ہوں، اگر اللہ ساتھ ہے اللہ آزماتا ہے. سارے انبیاء کو آزمایا، اس کے بعد سارے اپنے اچھے اولیاءوں کو آزمایا. کسی کی زندگی سکون میں نہیں تھی یا آسائشوں میں نہیں تھی. آسائشوں میں جس کی زندگی ہوگی یا جو انسان عیاشی میں پڑا رہے گا اور اپنی سکون کو دنیا کے اندر تلاش کرتا رہے گا، وہ انسان کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں ہے، وہ کبھی بھی نصیحت کی طرف نہیں ہے. کیونکہ دین رولز کا نام ہے، دین اسٹرکٹنس کا نام ہے، دین اپنے آپ کو بو ڈاؤن کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو، اپنی نفس کو کنٹرول کرنے کا نام ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے اپنے اوپر قابو نہ کرنے کا. آپ کی خواہشات آپ کے اوپر جو ہیں وہ رول کرتی ہیں، نہ کہ آپ اپنی خواہشوں پہ رول کریں. تو ہر انسان کی کچھ دل ہو رہا ہے مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ پہننا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے اس طرح دکھنا ہے. ہر حرام حلال کی فرق کو بھول کے ہم لوگ وہی کرتے ہیں جو غلط ہوتا ہے، جس کی ہمیں عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ہمارے جدی پشتی ٹائم سے چلتا آ رہا ہے، ہم وہی فالو کرتے رہتے ہیں. ریلیجن میں جتنے سیکٹس ہیں وہ اپنی رسموں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی اصلاح کی طرف نہیں جاتا، نصیحت کی طرف نہیں جاتا. ہر انسان اپنی کسی نہ کسی پوائنٹ پہ اپنے اولڈ جو وہ ہیں ان سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بڑے ہی طریقے سے بتا رہے ہیں ہر چیز. جو انسان بدبخت ہے اور جو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پھر ڈرا رہے ہیں وہ بڑی آگ میں جائے گا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا. مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ دیکھو جو انسان ہدایت نہیں پائے گا، نصیحت نہیں لے گا، وہ اس آگ میں جلے گا. آگ پہلے بھی میں نے بات کری اس سے پہلے کی صورتوں میں کہ آگ صرف اور صرف وہ آگ نہیں ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ جلاتے ہیں. آگ ہمیشہ، آگ کی مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ آگ واحد ایسی چیز ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، سو رہا ہو، کہتے ہیں سو رہا ہوتا ہے انسان تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ اس کی باڈی سے نکل چکی ہوتی ہے، لیکن اس سوتے میں بھی اگر انسان کا ہاتھ آگ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی وہ تکلیف فوراً سے اس کو فوراً وہ اٹھے گا، تو ریاکشن اس کا فوراً آئے گا. آگ ایسی تکلیف ہے. تو جو دوزخ کی آگ ہے وہ صرف جلانے والی آگ نہیں ہے، وہ دنیا کے ہر طرح کا پین، آپ نے زندگی میں اپنا جو بھی پین ایکسپیرینس کیا ہے نا وہ دوزخ میں اویلیبل ہے، وہ دوزخ میں ملے گا آپ کو. چاہے وہ دل کی تکلیف ہو، چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کی طرف سے تکلیف ہو، چاہے بہن بھائیوں کی طرف سے تکلیف ہو، وہ ہر تکلیف کی جو فیلنگ ہے نا وہ دوزخ میں ملے گی آپ کو، وہ دوزخ میں ہوگی. صرف آگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جلانے والی چیز. آپ پوری طرح سے ٹوٹو گے، پوری طرح سے آپ کی کمر توڑ دی جائے گی، پوری طرح سے آپ کو جلا دیا جائے گا، پوری طرح سے ہر طرح کی چوٹ دے دی جائے گی آپ کو، جس کے بعد آپ کو مارا بھی نہیں جائے گا. مطلب ایکسٹریم پہ تکلیف ہوگی آپ کی.
جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ سوچیں اپنی زندگی کی کوئی ایسا پوائنٹ جس میں آپ کو ایکسٹریملی سب سے زیادہ پین ہوا ہو, کسی کا فریکچر ہوا ہو, کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو, کسی کا کبھی کوئی دل ٹوٹا ہو, یا کسی کا کبھی زندگی سے ماں باپ چلے گئے ہوں. وہ تکلیف, وہ فیلنگ کس طرح کا پین ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, یہ صرف میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ دوزخ کا ڈر پیدا ہو ہمارے دل میں, کہ وہ پین, اس پین کا 1000 ٹائمز بڑھا دیں. آپ وہ پین فیل کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ہر طرح کا پین, جلنے والا, چوٹ لگنے والا, سر میں درد ہوتا ہے, پیٹ میں درد ہوتا ہے, ٹانگ, ہر طرح کا درد ہوگا دوزخ میں. تو اس کو ہم لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں, آگ کو. بہت تکلیف دہ چیز ہوگی, جہاں پھر وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. مطلب وہ مر بھی نہیں رہا اس تکلیفوں سے, اور وہ زندہ بھی ہے. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے ہم لوگوں کو, تاکہ ہم لوگ نصیحت پالیں وقت سے پہلے. ہر چیز کے لیے ضروری ہے ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیچھے ڈر رکھا ہے. جہاں ڈر نہیں ہے وہاں اصلاح نہیں ہے. آپ کو ماں باپ کا ڈر ہوتا ہے, آپ صحیح طریقے سے چلتے ہو. ماں باپ کی ڈانٹ کا ڈر ہوتا ہے, صحیح طریقے سے چلتے ہو. بھائی بڑے ہونے کا بہن کو ڈر ہوتا ہے, چھوٹے بھائی کو ڈر ہوتا ہے, اس کے روگ کا ڈر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ غلط کاموں سے دور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑی ذات, اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرایا ہے کہ مجھ سے ڈرو اور کسی چیز سے ڈرنا نہیں. تو ڈر ایک ایسی چیز ہے جو اصلاح کرتی ہے انسان کی. آپ کے شوہر کا ڈر آپ کو ہو, آپ کی بیوی کا ڈر آپ کو ہو. یہ ڈر کس طرح کا ہو؟ یہ ڈر اس طرح کا نہ ہو. یہ ڈر اس طرح کا ہو کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو منع کیا گیا ہوا ہے, اور آپ کو اس کا ڈر. جب تک آپ کو وہ ڈر نہیں ہوگا, آپ اصلاح نہیں ہے آپ کی, آپ صحیح راستے پہ نہیں ہیں. جس انسان کے دل و دماغ سے ڈر نکل جائے, وہ کبھی بھی صحیح راستے پہ نہیں ہو سکتا. یہ بہت ہی لاجیکل بات ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا بیٹھ کے سوچنا چاہیے. بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا. اب پاک ہونا, اگین غسل کرنا پاک ہونا نہیں ہے. پاک ہونا ہر اس چیز سے پاک ہونا ہے جو برائی ہے. غسل سے پاک ہونا صرف پاک ہونا نہیں ہے. پاک ہونا اپنی سوچ کو بھی پاک کرنا. آپ کی سوچ میں برے خیالات, بری سوچ, بری تھاٹس, برا سوچنا کسی اور کے لیے, برے فیصلے کرنا کسی اور کے لیے, کسی انسان کا نفسانی طور پہ برا ڈائریکشن پہ اس کو لے کے جانا, ہر چیز سے پاک ہونا. اگر میری ذات سے کسی انسان کا ایمان خراب ہو رہا ہے, لیٹس سے آج کے زمانے میں ہمارا میڈیا, ہماری لائف اسٹائل اتنی یوزڈ ہو گئی ہے حرام چیزوں کی, کہ ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لائف میں حرام کتنا انوالوڈ ہے, اور ہم لوگ اس حرام کو اب حرام مانتے بھی نہیں ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ بیٹا بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا. ہر اس چیز سے پاک ہونا ضروری ہے جو انسان کو دور کرتی ہے خدا سے, جو انسان کو برائی کی طرف دھکیلتی ہے. شیطان کی وسوسوں سے پاک ہونا. آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے, اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا ہے, آپ کو متقی پرہیزگار ہونا ہے. مومن وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. متقی اور پرہیزگار مطلب جو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرے, اور پرہیزگاری مطلب اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو ایز اٹ از فالو کرے, نہ اس میں اونچ نیچ نہ کرے. ہم بینگ اے مسلم اپنی لائف سٹائل کو ٹوٹلی ہمارے اوپر زیادہ مشکل ہے. کیونکہ ہم لوگ منافقین میں سے ہوں گے. کیسے؟ کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں, اللہ کے دین کو مانتے ہیں, پھر بھی ہم وہی حرام کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اس کو منافقت کہتے ہیں. کیسے منافقت کہتے ہیں؟ کہ لیٹس سے میری والدہ مجھے جو ہے وہ کچھ کہتی ہیں, میں ان کے سامنے جی امی ٹھیک ہے, لیکن میں پیچھے وہی عمل کروں, تو یہ میری منافقت ہے کہ میں دوسرے کے سامنے اچھا بن رہا ہوں, اور میں پیٹھ پیچھے وہی غلط کام کر رہا ہوں جس سے مجھے روکا گیا ہے. تو دین میں ہم لوگ, اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہر طرح کا, زبان سے گالی نہیں نکلنی چاہیے, کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے, کسی انسان کا حق نہیں مارنا چاہیے, جھوٹ, فریب, دھوکے بازی, بے حیائی, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جس انسان کو ہم ہر اس چیز میں پڑے ہوئے, ہمارے لیے جھوٹ مذاق میں بھی بول دیا جاتا ہے, کہ مذاقاً بھی ہم لوگ کسی سے بات کرتے ہوئے جھوٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ ہمارا مذاق ہوتا ہے. یہ چیزیں منشن کی ہیں قرآن میں, کیونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں چیزوں کو, کیونکہ ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہم بہت دنیا کی چیزوں میں انوالوڈ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. یہ ہمارے اوپر ایک طرح کا عذاب ہے کہ ہمارے پاس
دین کو سمجھنے اور دین کو پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک لائف میں مشن دیا ہے. وہ مشن کیا ہے کہ یو ہیو ٹو اچیو جنہ ان دی اینڈ. تو جنہ کو اچیو کرنے کا، آپ کو اس جنت کو اچیو کرنے کا ٹیسٹ دینا پڑے گا. وہ ٹیسٹ یہ دنیا ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹیسٹ یہی دیا ہے. جیسے ہم لوگ بچوں کو ہوتا ہے نا، بولتے ہیں کہ یہ تمہیں نہیں کھانا، تمہیں یہ کرنا، تمہیں پہلے پاس ہونا پڑے گا، پھر تمہیں موبائل فون ملے گا. ہر چیز کے ہم نے گریڈز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر چیز کا لیول رکھا ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا لیول دی ہے کہ تمہیں اس دنیا میں برے کام جو میں نے بتائے ہیں کیا کرنا ہے. اپنے نفسانی خواہشات پہ قابو رکھنا ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کا حجاب رکھنا ہے، اپنے جسم کا حجاب رکھنا ہے، اپنی زبان کا حجاب رکھنا ہے، کان کا حجاب رکھنا ہے. ذرا اصول دین فروع دین پڑھیں، ذرا اپنی ذمہ داری جانیں کہ ہم پہ کیا چیز واجب ہے، کیا چیز واجب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں بیان کر رہا ہے. یہ قرآن کی ہم ایک سورہ پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم لوگ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اتنی ڈیپتھ میں جایا جا سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. مطلب اور جس نے اپنے پروردگار کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں انسان کو کہ اے انسان، تمہیں میں بول رہا ہوں، یہ میری طرف سے الفاظ ہیں، یہ میری طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ تم زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ دیتے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے کہ ہم لوگوں کو شیطان جو ہے وہ سب سے آسانی سے دنیا سے کھینچتا ہے، سب سے آسانی سے دنیا کی طرف بلاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ برے رستوں پہ چلتے ہیں. جیسے کہ لیٹس گو آؤٹ سم ویئر، کیا پہنوں؟ اب وہ پہننے کی چیز پہ آپ کی سوچ چھوٹ گئی حرام حلال کی طرف. آپ کی سوچ کس پہ آ گئی؟ مجھے دکھنا یا مجھے کیسا پریزنٹ ہونا ہے کہ دوسرے کی طرف دوسرے کے سامنے میں اچھا لگوں. اب آپ کے لیے اللہ سے زیادہ دنیا امپورٹنٹ ہو گئی. سیکنڈ تھنگ، میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، میرے پاس بنگلہ ہونا چاہیے، میرے پاس دنیا کی ہر وہ آسائش ہونی چاہیے جس سے میرا رتبہ دنیا میں اچھا ہو، جس میں دنیا کی آسائشیں پوری لوں. آپ پہلے رولز اینڈ ریگولیشنز کو تو فالو کریں. جب رولز اینڈ ریگولیشن فالو کریں اس کے بعد اپنی اچھی بری چیزوں کے لیول پہ اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ کو مینٹین کریں، پھر آپ سب چیزیں کریں. لیکن آپ کے اوپر سب سے ضروری فرض ہے، سب سے پہلے آپ کی کمائی سے پہلے، آپ کی ہر چیز سے پہلے سب سے زیادہ فرض ہے آپ کو دین کو حرام سے بچنا ہے اور حلال کی طرف لے کے جانا ہے. جب آپ کی زندگی میں حرام انوالوڈ ہوگا تو آپ کی زندگی میں پیسہ، ہر چیز حرام ہو جائے گی. وہ اب آپ دنیا میں نکلتے ہیں لیکن آپ گھر سے نکلتے ہوئے ہر غلط سوچ، ہر غلط طریقے سے آپ باہر نکلیں. آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ جس خود راہ میں نکلیں آپ، وہ آپ کے لیے حلال طریقے کی ہوگی یا وہ حلال آپ کو رسپانس دے گی؟ پاسبل ہی نہیں ہے. تو سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کا پوائنٹ ہے. اور ہم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں. ہمارے لیے نماز بعد میں آ جاتی ہے، کام پہلے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب کان میں اذان کی آواز آئے تو سب سے پہلے نماز کی طرف بھاگو. اب میں صرف صبح کی نماز کی بات نہیں کر رہا. ہماری میٹنگ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، ہمارے گھر میں کھانا کھانا ہے تو کھانا امپورٹنٹ ہوگا، پھر کھانے کے بعد نماز پڑھ لیں گے. ڈرامہ آ رہا ہے، ڈرامہ پہلے دیکھ لیں. مووی لگی ہوئی ہے، مووی پہلے دیکھ لیں. باہر کسی سے ملنے جانا ہے تو پہلے ہم مل لیں. نماز پہلی ہے تو ہے. تو قبر میں سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہے. اب قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جس کو ہم نے سیکنڈ پرائرٹی رکھا ہوا ہے، یا پھر ہم سوچتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو یہ ہماری ریالٹی ہے. ہمیں اپنی ریالٹی کو خود ہی دیکھنا ہے، کوئی اور ہمیں نہیں دکھائے گا. اور یہ ریالٹی صرف نماز یا یہ ریالٹی صرف دین نہیں ہے. یہ ریالٹی ان رولز کو فالو کرنا ہے جو ہم نہیں کرتے. اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں جو ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں ہیں. اب یہاں پہ مینشن کیا ہوا یہ آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے. جو آخرت ہے یہ بہت ہی بہتر ہے، یہ بہت ہی بقا والی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آخرت میں جو انسان بہتر ہے اس کے لیے بہتر حساب کتاب رکھا ہے، اس کی بقا اس کے حساب سے ہے.
ہر چیز کو اس کے حساب سے میں نے رکھا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے اوپر ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو یہ ہمارے لیے ہی مشکل بنے گی، یہ ہمارے لیے ہی مسئلہ بنے گی.